السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا اور ایمان لاؤ. ایمان لاؤ یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے گرامر پڑھ لی ان کو بتا رہی ہوں، یہ فعل امر ہے، آرڈر دینا. فعل ماضی ہوتا تو آمنو ہوتا، آمنا فعل ماضی، یؤمنو فعل مضارع، آمن فعل امر. آمنو تم سب ایمان لاؤ، بما بی پلس ما سے بنائیں گے، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا. ٹھیک ہے، انزلا ینزلو سے، انزلتو میں نے نازل کیا. نون زالام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نازل کرنا، یہ کیسا نازل کرنا ہوتا ہے؟ ایک ہی بار میں نازل کرنا. کیونکہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی تھی تو بنی اسرائیل کی جو کتاب تھی اس پر بھی مان لانا. تو رات جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں ان کو دے دی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے کہ انزلتو یہ فعل ماضی، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ آخر میں جو تا پیش تو آ رہا ہے نا، یہ اس کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، انزلا، انزلو، انزلتا، انزلتم، انزلتو، انزلنا، یہ اس کی گردان بنے گی. تو ایمان لاؤ، انزلتو جو میں نے نازل کیا، تو تا پیش تو اس کی پہچان ہے. مصدقن تصدیق کرنے والی، صاد دال قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں. تصدیق کرنا، تصدیق کرنا کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سچ بتانا. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک ہے، اس کو اپنی زبان سے بھی اقرار کرنا، اس کو اپنے اس کو دل سے بھی اس کو سچا ماننا، یہ ہوتا ہے تصدیق کرنا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر تصدیق کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اب دیکھیں صدقہ سے بنائیں یہ. ٹھیک ہے، یعنی سچا، اسے سچا قرار دیا، اسی سے تصدیق آتا ہے. تصدیق کے معنی مطلب کسی بات کرنے والے کو اس کی بات میں دل سے اس کو سچا سمجھنا یا زبان سے سچا قرار دینا. ٹھیک ہے، یعنی اور مصدق کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کی باتوں کو سچا مانے، سچا اس کی باتوں کو بتائے. اب دیکھیں یہاں پر، اب اس کو میں سمجھاتی ہوں، پہلے یہ سمجھیں. مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، کیا ہے یہ؟ مجھے بتائیں. یہ فاعل ہے؟ جی صحیح بتایا، کیونکہ یہاں پر شروع میں میم آ گیا، میم پہ پیش اور آخری سے پہلے زیر. یعنی جب یہ میم پہ پیش اور آخری سے پہلے زیر ہے، کیونکہ یہ 4 حرفی ماضی سے بنا ہے نا، صدقہ، صدقہ تصدیق کرنے والی. ٹھیک ہے، میم پہ پیش آخری سے پہلے زیر، تو یہ کیا بنا؟ یہ فاعل ہے، تصدیق کرنے والی ہے. لما اس کی جو، اس کے لیے جو مطلب اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے یا تمہارے ساتھ ہے. مع مطلب ساتھ یا پاس، اور کم مطلب تمہارا. کم کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اٹیچ پروناؤن ہے. ولا اور نہیں، تکونو تم سب ہو جاؤ. کانا یکونو سے بنا ہے، لا تکونو نہیں تم سب ہو جاؤ. یہ میں نے ابھی کرایا نہیں آپ لوگوں کو، فعل نہیں نیگیٹو، مت ہو جاؤ. اولا سب سے پہلے، اول مطلب پہلے، سب سے پہلے. کافرن انکار کرنے والا. کافارا، کافارا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر کرنا، مطلب انکار کرنا اور ناشکری کرنا دونوں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ انکار کرنے والا. یہ کیا ہے؟ یہ گرامر میں کیا ہے؟ یہ کفرا سے بنایا نا، یہ 3 حرفی ماضی سے بنا ہے، کفرا یکفرو، کافر. تو یہ فاعل ہے. کیا ہے یہ؟ فاعل ہے یہ. اور مت ہو جاؤ سب سے پہلے کافر، یعنی انکار کرنے والے، بھی اس کے. ولا اور نہیں، تشترو تم سب بیچو، ہے نا، لا تشترو مت تم سب بیچو. عربی میں خریدنا اور بیچنا، اس کے لیے ایک ہی الفاظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی والا خریدنا اور بیچنا. کیونکہ خریدنا اور بیچنا جو ہے وہ الگ الگ ہو نہیں سکتے. کیونکہ وہ الگ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا اس کا روٹ دیکھ لیں پہلے. شین را یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اشترا یشتری سے بنائیں گے. ٹھیک ہے، یہ نیگیٹو والا ہے، ڈونٹ میں، پہلے نہیں. مت تم سب بیچو، لا تشترو مت تم سب بیچو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں.
تو خریدنا اور بیچنے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہی والا اشترا شریعہ، ٹھیک ہے، کیونکہ خریدنا اور بیچنا تب ہوتا ہے جب بائر اور سیلر دونوں ہوں. اگر صرف سیلر ہی سیلر ہو تو کیا مطلب ہو گیا؟ خریدنا اور بیچنا نہیں ہو پائے گا نا. اگر صرف بائر ہو اور سیلر نہ ہو تب بھی بات نہیں بنے گی. تو دونوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے خرید اور فروخت کے لیے یا بیچنے اور خریدنے کے لیے ایک ہی لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. ولا تشترو، اور مت تم سب بیچو. اور ہمیں بیچنا ہے یا خریدنا ہے یہ سینٹینس کے اکارڈنگ بھی پتا چلتا ہے، حروف جر سے بھی، ٹھیک ہے. اور مت تم سب بیچو بھی آیاتی، میری آیات کو. آیاتی آخر میں یا لگ گیا. یا کیا ہے یہاں پر؟ یہ ضمیر ہے نا، ہما ہم کا کما کم یا نا، میری آیات. سمنن، سا میم نون سے بنائیں. سمنن کس کو کہتے ہیں؟ قیمت کو، پرائس کو. پرائس کے لیے سمنن کا لفظ یوز ہوتا ہے، قیمت پر. السمن، جو کسی چیز کی قیمت ٹھہراتے ہیں وہ سمن کہلاتی ہے. اسی طرح اس میں اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کو بیچنے والا بیچی ہوئی چیز کے قیمت میں بدلے میں لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح تفسیر میں اسی طرح آتا ہے اس کے معنوں میں کہ ہر وہ چیز جو کسی چیز کے بدلے یا عوض حاصل کی جائے اس کو سمن کہا جاتا ہے، چاہے وہ بارٹر سسٹم ہو یا کوئی سا بھی ہو. یعنی جو چیز بیچی اور اس کے بدلے کچھ حاصل ہوا یا پرائس جو بھی ملا، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا پیسے ہوں، اس کو سمن کہتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ قیمت. قلیل، قاف لام لام، قلیل کس کو کہتے ہیں؟ کم، چھوٹا یا کم، تھوڑی سی قیمت پر. چھوٹی سی قیمت یعنی تھوڑی سی قیمت پر. وَإِيَّايَ، اور مجھ سے ہی. ایایا اور میرا ہی، یہاں پر یا لگ گیا، یا مطلب میں. مجھ سے ہی. فَاتَّقُونَ، بس تم سب ڈرو، یعنی تم سب بس میرا ہی تقوی کرو. اتقا یتقی سے بنا ہے، ٹھیک ہے. اور تم سب مجھ سے ہی ڈرو. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے یعنی سچ بتانے والی ہے، لما اس کی جو معاکم تمہارے ساتھ ہے، ولا یعنی تمہارے پاس ہے، ولا اور نہیں، تکونو تم ہو جاؤ یا تم سب ہو جاؤ، اولا پہلے، سب سے پہلے، کافرین انکار کرنے والے بھی اس کے. ولا تشترو، اور نہیں تم سب بیچو، بھی آیاتی میری آیات کو، سمنن قلیلن، سمنن قیمت پر، قلیل تھوڑی سی قیمت پر. وَإِيَّايَ، اور مجھ سے ہی، فَاتَّقُونِی تم سب ڈرو مجھ سے ہی، مجھ سے ہی ڈرو. اب یہاں پر دیکھیں کیا ہے، نون کے نیچے زیر آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو کیا بتایا، جب بھی نون کے نیچے آخر میں زیر آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر آیت سے پہلے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر ایک یا تھی، وہ یا یہاں سے چلی گئی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں. تو فَاتَّقُونِی یہاں پر کیا ہے؟ وَإِيَّايَ مجھ سے ہی ڈرو، مطلب مجھ سے ہی، فَاتَّقُونِی مجھ سے ہی ڈرو، بس میرا ہی خوف دل میں رکھو. دیکھیں ذرا بڑے زوردار الفاظ ہیں یہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں. ایک بات یہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں بھی قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے نہ تو بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ تو ان سے کلام کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بات نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کسی کی طرف نہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کے غصے کی نشانی ہے، بہت زیادہ غصے کی نشانی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر کہیں بھی یہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا کافرون یا اہل کافرون، یہ نہیں کہا نا اللہ تعالیٰ نے. کہیں بھی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرک سے یا کافر سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، بلکہ قل کہہ کے ان سے بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے کہہ دو. اللہ تعالیٰ نے کبھی کافرین سے یا مشرکین سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے ڈائریکٹ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شدید غصہ ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، ٹھیک. وحی کا بیچنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کے نزدیک آیت کا بیچنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو پڑھنے پڑھانے کا نا ہم پیسے نہیں لے سکتے، ارننگ نہیں کر سکتے. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تمام انبیاء آئے، انہوں نے کیا کہا؟ ایک ہی بات کی کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے. اس کا تعلق کیا آیات بیچنے سے؟ نہیں. آپ جتنے بھی نبی آئے
تمام نبیوں نے سوسائٹی میں آ کر جو سوسائٹی کا سب سے گھنونا اور پھیلا ہوا جرم تھا نا، اس جرم کو اس جرم کو لے کر بات کی، اس کے خلاف بات کی. اب جب اس کے خلاف بات کی تو کیا ہوا؟ لوگ پیچھے پڑ گئے. کیونکہ آپ دیکھیں جس سوسائٹی میں جو جرم سب سے زیادہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے نا، سب سے زیادہ لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں. ان کی جاب چلی جاتی ہے، ان کو جو ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. سب سے زیادہ شامت تو انہی لوگوں کی آتی ہے. تو انبیاء آئے تو انبیاء کی بات الگ تھی. انبیاء نے کیا کہا کہ ہم تو تم سے کچھ نہیں مانگ رہے، بلکہ اس کے بدلے تو ہمارا سب کچھ چلا گیا ہے نا. لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کرا تھا بنی اسرائیل نے؟ اب یہاں دیکھیں سمجھنے والی بات کیا تھی. بنی اسرائیل نے کیا کرا؟ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا. بیچنا کیسے شروع کر دیا؟ کہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، دین صرف ان کے پاس تک رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، دین بس وہیں تک موجود تھا. ان کے علماء جو ہے تورات وغیرہ پڑھتے تھے، اور جو بھی ان سے مسئلے مسائل پوچھنے آتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ یعنی ان سے پیسے لے کر مسئلے بتاتے تھے، اور ان کے اکارڈنگ مسئلے بتاتے تھے. ان کے اکارڈنگ مطلب جیسا سامنے والا چاہتا تھا نا، ویسے ہی مسئلہ بتاتے تھے. تو یہ ہوا آیات کو بیچنا. اور دوسری بات، آیات کو بیچنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم درمیانی امت ہو. امت وسط بنایا، اس کا مطلب کیا کہ جتنے بھی نبی آئے تھے انہوں نے کیا کرا؟ نبی کیوں آئے؟ جب سوسائٹی بالکل بگڑ گئی نا، سوسائٹی کا بیلنس بالکل خراب ہو گیا، سوسائٹی بالکل بگڑ گئی، تو تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تو ان نبیوں نے کیا کرا؟ اس جو بگڑی ہوئی شکل تھی سوسائٹی کی، اس کے خلاف بات کری اور اس کو بیچ میں لے کر آئے، اس کو بیلنس کیا. ٹھیک ہے، تو ہم اب بنی اسرائیل کا کام کیا تھا؟ جو برائیاں تھیں ان برائیوں کو ہٹانا، بیلنس کرنا. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم وہ جو برائیاں ہیں جہاں پر سب سے زیادہ شدید برائی ہے اس کے خلاف بات کریں. اگر ہم اس کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں میری تو جاب چلی جائے گی، اگر میں بولوں گا اس برائی میں مت پڑو تو لوگ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے، میری تو جاب چلی جائے گی. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ آیات کا بیچنا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی کیا کرا کہ انہوں نے بھی اس طرح کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا. اور دوسری بات کیا کہ ان کے علماء جو تھے یہ بھی لوگوں سے نہیں بتاتے تھے کہ ہماری جو تورات ہے، ہمارا جو قرآن ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے. یہ بھی نہیں بتاتے تھے. ان کو کیا لگا؟ ہماری تو ساری جاب چلی جائے گی، ہم تو پھر لوگوں سے پیسے کہاں سے لیں گے، لوگ تو ہمارا یقین کرنا چھوڑ دیں گے. تو یہ تھا آیات کو بیچنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو. یعنی دنیا ہی تو ملے گی، آخرت تھوڑی ملے گی اس کو بیچ کر. دنیا میں کتنا بھی کچھ مل جائے وہ آخرت کے بدلے میں بہت کم ہے. وَإِيَّايَ، اور میرا ہی تقویٰ کرو. اب یہاں پر کیا ہے؟ فَاتَّقُونِی. تقویٰ، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کے ذریعے بتا دیا اس پر عمل کرنا، یہ تقویٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا بچ جاؤ، اس سے بچ کر رہنا، یہ تقویٰ ہوتا ہے. تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں کہ جتنی جو اللہ تعالیٰ کہہ دے اس کو کر لیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس کو چھوڑ دو وہ اس کو چھوڑ دے. یہ ہوتا ہے تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ میرا تقویٰ کرو، مجھ سے ڈرو. فتقونی کا ایک ترجمہ کیا کہا جاتا ہے؟ مجھ سے ہی ڈرو. لیکن لغوی معنی کیا ہے؟ تقویٰ کرو، میرا ہی تقویٰ. تقویٰ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر، یہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ایسا ڈر کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں ایسا گناہ نہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اب اوپر بات آئی تھی عہد شکنی کی کہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. اب دیکھیں کہ جو لوگ وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ توڑنا اور عہد کو توڑنا بالکل منع ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.